بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریگیڈیئر سہیل صاحب، قائم مقام چیئرمین بورڈ آف گورنرز، پرنسپل بریگیڈیئر حامد جمیل خان، معزز اراکینی بورڈ آف گورنرز، بریگیڈیئر محترم اساتذہ کرام، معزز خواتین و حضرات، عزیز کیڈٹس، السلام علیکم۔ گیریزن کیڈٹ کالج کوہاٹ کی 26ویں یوم والدین کی اس پروقار تقریب میں شرکت میرے لیے اعزاز اور انتہائی خوشی کا باعث ہے۔ میں کالج کے پرنسپل اور انتظامیہ کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس پروقار تقریب میں شرکت کا موقع فراہم کیا۔ اگرچہ گیریزن کیڈٹ کالج کوہاٹ کی تاریخ زیادہ پرانی نہیں، لیکن یہ جان کر مجھے دلی خوشی ہوئی کہ ادارے نے مختصر عرصے میں ملک کے صف اول کے تعلیمی اداروں میں اپنا مقام بنا لیا ہے اور ایک مثالی ادارے کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آیا ہے۔ ادارے کی تیز رفتار ترقی اور بہترین کارکردگی یقیناً قابل تحسین ہے، جس کے لیے میں ادارے کے پرنسپل، اساتذہ اور پورے انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے انتہائی لگن اور محنت سے اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے ادارے کو اس مقام تک پہنچایا۔ یہ امر مجھ سمیت سب کے لیے اطمینان کا باعث ہے کہ گیریزن کیڈٹ کالج کوہاٹ کیڈٹس کو تعلیم فراہم کرنے اور ان میں نظم و ضبط پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی اور جسمانی تربیت پر خاص توجہ دے رہا ہے۔ نصابی، ہم نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں ادارے کی شاندار کارکردگی سے یہ بات واضح ہے کہ یہ ادارہ کیڈٹس کی شخصیت سازی، کردار سازی اور انہیں ملک و قوم کا مثالی، مفید اور محب وطن شہری بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، جس کے لیے میں کالج کے پرنسپل، اساتذہ اور انتظامیہ کے ساتھ ساتھ کیڈٹس کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، مجھے یہ جان کر انتہائی خوشی محسوس ہوئی کہ گیریزن کیڈٹ کالج کوہاٹ میں پاکستان کے چاروں صوبوں کے علاوہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے کیڈٹس بھی زیر تعلیم ہے، جو ملی یکجہتی اور قومی اتحاد کے لیے انتہائی مفید اور یہی وقت کی اہم ضرورت بھی ہے۔ عزیز کیڈٹس، آپ یقیناً ملک کے ان گنے چنے طلبہ میں شمار ہوتے ہیں جو گیریزن کیڈٹ کالج جیسے بہترین تعلیمی ادارے میں زیر تعلیم ہیں، اور یقیناً آپ کے والدین بھی انتہائی خوش قسمت ہیں کہ جن کے بچے اس درسگاہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کے والدین آپ کو گیریزن کیڈٹ کالج کوہاٹ جیسے بہترین ادارے میں تعلیم دلانے کے لیے بہت قربانیاں دے رہے ہیں، اور بجا طور پر آپ سے ان کی محبت، آپ سے ان کی بہت زیادہ توقعات وابستہ ہے۔ آپ قوم کا مستقبل ہے اور والدین کے ساتھ ساتھ پوری قوم کی امیدیں بھی آپ سے وابستہ ہے۔ آپ کو اپنے خاندان، معاشرے اور قوم سے متعلق ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ ان ذمہ داریوں اور توقعات پر پورا اترنے کے لیے آپ کو سخت محنت، لگن اور یکسوئی کے ساتھ حصول تعلیم کا یہ سفر جاری رکھنا ہوگا اور اپنی تمام تر توانائیاں اور صلاحیتیں حصول تعلیم کے لیے وقف کرنا ہوں گی۔ اپنی زندگیوں میں نظم و ضبط پیدا کرنا ہوگا، اپنے اندر سچائی، رواداری، برداشت، اتحاد اور مضبوط قوت ارادی جیسی صفات پیدا کرنے ہوں گے، اور تمام علاقائی اور لسانی تعصبات سے بالاتر ہو کر ملک و قوم کی خدمت کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ یاد رکھیں، آپ ہی اس قوم کے معمار ہیں اور آپ ہی نے اس قوم کو ترقی و عظمت کی بلندیوں پر لے جانا ہے۔ آج مختلف سرگرمیوں میں آپ کی کارکردگی انتہائی شاندار رہی، جس پر میں آپ سب کیڈٹس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ خواتین و حضرات، تعلیم کے شعبے کا فروغ شروع دن سے ہی ہماری حکومت کی ترجیحات میں سرفہرست رہا ہے۔ وقت کی کمی کے باعث میں تعلیم کے فروغ کے لیے
اپنی حکومت کے اقدامات کا الگ الگ ذکر نہیں کر سکتا، لیکن صرف اتنا بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ صوبے میں برسر اقتدار آتی ہی ہماری حکومت نے تعلیم ایمرجنسی نافذ کر دی، جس کے تحت اقدامات کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا، اور ان اقدامات کے نتیجے میں صوبے میں سرکاری اسکولوں کا معیار خاطر خواہ حد تک بہتر ہو گیا اور عوام کا سرکاری تعلیمی اداروں پر اعتماد بحال ہو گیا۔ یکساں نصاب تعلیم پالیسی کا کریڈٹ موجودہ حکومت اور وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کو جاتا ہے، اور صوبائی حکومت اس پالیسی پر عمل درآمد کے لیے کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ اس پالیسی کی نفاذ سے معاشرے میں امیر اور غریب کے فرق کو ختم کیا جائے گا۔ مجھے احساس ہے کہ گیریزن کیڈٹ کالج کوہاٹ نے کامیابیوں کی اور بھی بہت سے منازل طے کرنی ہے۔ میں کالج انتظامیہ کو یقین دلاتا ہوں کہ صوبائی حکومت اس سلسلے میں ادارے کو ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اس کے کیڈٹس ملک کے تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالتے رہے۔ میں آخر میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح پرنسپل صاحب نے بات کی، بریگیڈیئر صاحب نے بات کی کہ وہ بھی اپنے کیڈٹس کو چائنیز لینگویج سکھانا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے اسکلڈ کے حوالے سے بات کی، بالکل میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، اور جہاں تک انہوں نے کام کیا ہے تو میں اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں جو انہوں نے اپنے کیڈٹس کے لیے، اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے سوچا ہے۔ لیکن میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہی پالیسی ہماری صوبائی حکومت کی بھی ہے۔ یہاں پر تو اسپیشل بچے، مطلب جو زیادہ ٹیلنٹڈ بچے ہیں وہ کیڈٹ کالج میں آ جاتے ہیں، کچھ اچھے اور انسٹیٹیوشن میں چلے جاتے ہیں، لیکن جو عام ہمارے بچے ہیں ان کا بھی حق ہے ہم پہ، اس خیبر پختونخوا کی حکومت پر، اس پاکستان کی حکومت پر، اور پاکستان تحریک انصاف آپ سب کو پتہ ہے کہ نوجوانوں کی پارٹی ہے، تو ہم نے اپنے نوجوانوں اور ان بچوں اور ان اسٹوڈنٹس کے لیے بھی سوچنا ہے۔ تو اس طرح جس طرح آپ نے کام کیا ہے، اس طرح صوبائی حکومت بھی 2 سینٹر ہم بنا چکے ہیں، 2 اضلاع میں، 2 ڈویژن میں چائنیز لینگویج اپنے بچوں کو سکھائیں گے، اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 5 ارب روپے اس سال رکھے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اسکلڈ بنائیں گے، ان کو وہ ایجوکیشن دیں گے، جو شارٹ کورسز دیں گے 3 سے 6 مہینے تک، تاکہ وہ جب گریجویشن کریں یا گریجویشن سے پہلے تو ان کے ہاتھ میں بھی کچھ ہونا چاہیے، کیونکہ مصیبت یہ ہے اس ملک میں کہ بچے تو پڑھ جاتے ہیں لیکن بعد میں ان کو جابز ملنا بڑا دشوار ہو جاتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں جی یہاں پر آپ کو ایکسپیرینس چاہیے۔ تو جو بچہ نکل آتا ہے گریجویشن کرنے کے بعد، خواہ وہ انجینئر ہو یا میڈیکل انجینئر ہو یا اس نے عام گریجویشن کی ہو، تو اس کے لیے پھر بڑے مشکلات ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کی اس اقدام کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور ساتھ آخر میں اس کیڈٹ کالج کے لیے 100 ملین کا اعلان کرتا ہوں کہ آپ اپنے ضروریات اس پہ پورا کر سکیں، کیونکہ آپ کی وہ ڈیمانڈ کم تھی بریگیڈیئر صاحب، لیکن میں نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا تاکہ آپ کو زیادہ فیسیلیٹیٹ ہم کر سکیں۔ تو آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔